ब्रिटिश एंटी करप्शन एजेंसी ने डील की थी सुप्रीम कोर्ट के साथ और मलिक रियाज के साथ, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में पड़ा हुआ है और मई 2019 से लेके मई 2023 तक उस पे 13 अरब 94 करोड़ पैसा ये लोग ले चुके हैं सूद। तो फिर खान को जेल में क्यों डाला है? ये केस सुप्रीम कोर्ट पे करे, हुकूमत पाकिस्तान पे करे, इमरान खान पे क्यों किया? वो तो ट्रस्टी है, उसके पास तो 1 रुपया ये साबित नहीं कर सकते। साबित ये कोशिश करने की कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है या हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है। और आज जिन्होंने बुलाया था उनका गवाह, उनका प्रिंसिपल गवाह, ये बात याद रखिए, ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको कोई जानता नहीं था और उनको खान की वजह से उनका नाम बना है। आज अली मोहम्मद भी आया था, शहरियार भी आए थे, मैं भी थी, हमें नहीं मिलने दिया। लेकिन जिन लोगों ने 9 मई की बात प्रेस कॉन्फ्रेंस की ये टीवी के एंकर्स के सामने, वो दहशतगर्द नहीं है, वो बाहर घूम रहे हैं, वो ख्वाब देख रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। और जो लोग वतन के साथ खड़े हैं, पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, जो बाइडन के साथ नहीं खड़े, उनको फारिग करते जा रहे हैं। जो बंदा कहता है कि मैं अज़्ब इस्तेहकाम नहीं मानता, औरतों की बेहुरमती नहीं मानता, अक़लियतों की बेहुरमती नहीं मानता, जर्नलिस्ट की बेहुरमती नहीं मानता, वो बंदा जेल में है। इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, मैं ज़रूर एक शिकायत करूंगी। 3 हमारे सीनियर जर्नलिस्ट्स, आज उनके साथ बदतमीज़ी की गई है बारिश में, उनको लॉकअप में डाला गया कि आप यहाँ खड़े नहीं हो सकते। बाहर दुनिया का कचरा पड़ा हुआ है, सारी दुनिया आती है, बट ना जर्नलिस्ट जा सकता है, ना पीटीआई का एमएनए जा सकता है। ये क्या तरीका है? आज इतने सारे लोग आए थे, ये पब्लिक हेयरिंग थी, 8 लोग थे शलवार कमीज़ में, पता नहीं कौन, और जी ये पब्लिक आ गई है। ये कैसी इतनी फिट पब्लिक है कि चुने हुए लोग आ जाते, हम नहीं आ सकते? हम तो कहीं भाग भी नहीं सकते, हमारे तो घर के एड्रेस, टेलीफोन नंबर सबको पता है, तो किस चीज़ से फिर डरते हैं? तीसरी बात, इनका जो एक और माशाल्लाह चहीता है जिसने कल वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, खावर माने का, अगर पाकिस्तान में कोई मर्दानगी रह गई है, कोई मर्द का बच्चा रह गया है, वो ये बातें आइंदा किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं कर पाएगा। वो जिस किस्म की गलाजत पाकिस्तान में फैला रहा है, कभी भी मैंने इस मुल्क में या किसी मुसलमान मुल्क में नहीं देखा कि आप अल्लाह ताला के कवानीन में हाथ मारे। एक चीज़ होती है दुनियावी कवानीन होते हैं, ट्रैफिक के कवानीन, बिजली के कवानीन, ये तो आप अल्लाह के कवानीन में हाथ डाल रहे हैं। एक मियाँ बीवी का पाक रिश्ता है। ये जो गंदा केस चल रहा है इद्दत वाला, जिस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस इस आदमी ने की है, ये कुरान के, आइन के, अहादीस के, सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स और MFLO जितने आपके कवानीन है, प्रेसिडेंट्स हैं, उन सब के खिलाफ है। लेकिन पता नहीं ये कहाँ से आया, आसमान से उतरा है कि उसके लिए सारे कवानीन भी बदल रहे हैं। किस चीज़ की हवस है? क्या चाहिए? क्या हिरस है? क्या मिल जाएगा? कबर तो कोई पैसे नहीं लेके गया आज तक। तो ये जो सारा ड्रामा हो रहा है पाकिस्तान में, ये अवाम को ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी आपकी आवाज़ नहीं है, आपके घरेलू मामलात हमारे हैं, आपके घर में टापेंगे भी, आपकी बीवियों की, जिस तरह जजानों ने बोला, हमारे लिए कैमरे भी लगाएंगे घरों में, हम आपके पीछे भी घूमेंगे, हम आपके बच्चों के पासपोर्ट भी एक्सपोज करेंगे, हम आपकी भाई बहनोइयों को भी उठाएंगे, उनको इलेक्ट्रिक्यूट करेंगे। तो अगर ये मैसेज जा रहा है, ये मैसेज फेल हो चुका है। अवाम उठ चुकी है, अवाम कहीं नहीं जा रही, लेकिन अवाम होशियार है। एक इशारा आएगा और सामने फिर कोई नहीं खड़ा होगा। अभी भी वक्त है, अकल के नाखून, होश के नाखून जो भी है, सारे वकला इस वक्त हमारे साथ खड़े हैं। इस वक्त 99% वकला खान साहब के साथ है। आप वो वक्त देखेंगे कि ना नून होगा, ना पीपल होगा, ना ANP, ना F, पूरा बार निकलेगा, पूरा पाकिस्तान निकलेगा इस आदमी के लिए, क्योंकि वो सिर्फ इंसाफ की बात करता है। इंसाफ लॉयर्स फोरम का भी बहुत शुक्रिया। ये हज़ारों जो हमारे लोग जेलों में सड़ रहे हैं, उनका यही गुनाह है कि वो पाकिस्तान के साथ है। खान साहब ने तो ये भी बोल दिया था मिलिट्री ट्रायल वालों को कि आप बेशक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले जाएं, छोड़ दे पार्टी। और वो मियाँ इबाद फारूक, वो बैठा हुआ है जेल में, अपना बेटा दफन करने के बाद भी। तो इनका क्या ख्याल है कि इन स्टूपिड हथकंडों से कि जी खान से नहीं मिलने दिया, धूप में खड़ा किया, बारिश में खड़ा किया, हम खान को छोड़ देंगे? हो ही नहीं सकता। इस वक्त पूरा पाकिस्तान खान के साथ खड़ा है। ये आप मुझसे लिखा हुआ ले लें। ये झूठी असेंबली है, ये भी गिरेगी, ये झूठे MNA से ये भी सारे गिरेंगे। होगा बाइडन ने वैसे चले जाना है नवंबर में। तो जो सारी कोशिशें हो रही हैं
خان کو زیادتی کریں، خان کی بیوی، خان کا خاندان، ان کے سٹاف والے، خان کے ورکرز، اس سے بننا کچھ بھی نہیں، یہ یاد رکھیں. بہت شکریہ. اچھا میم ایک سوال لے لیں کہ آپ ان تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں جو اس وقت وفاق کا اور پنجاب کا یا سندھ کا حصہ نہیں ہے، ایک نئی پارٹی بنی ہے عوام پاکستان، اور کوئی آپ نے کوئی رابطے کیے یا ان لوگوں کی طرف سے کوئی رابطے ہوئے کہ موجودہ سیاسی صورتحال پر وہ آپ کی کشتی میں سوار ہوں، آپ کی کشتی کے مسافر بنے، یا خان صاحب نے کوئی گرین سگنل دیا ہے ایسا کہ نہیں؟ مجھے تو جی ایسی کوئی بات نہیں معلوم، نہ میں کور کمیٹی میں ہوں نہ پولیٹیکل کمیٹی میں، تو مجھے نہیں معلوم. لیکن یہ جو عوام پاکستان پارٹی بنی ہے وہ نون سے ہی جو ناراض لوگ گئے ہیں، اس میں اور بھی بہت جائیں گے. میں تو یہ سنا ہے کہ ہم سے جو پریس کانفرنس کر کے گئے ہیں، شاید ان کا بھی یہ سوچ ہے کہ اگر جو لوگ یہاں سے گئے ہیں اور پی ٹی آئی میں واپس نہیں آئے تو شاید ادھر چلے جائیں. سنا یہ ہے. لیکن ساتھ ہی ساتھ میں اس میں ایک ایڈ کر دوں گی آپ کے سوال کا کہ خان صاحب کی انسٹرکشن پہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ ہیڈ کر رہے ہیں اور تمام اپوزیشن جماعتوں کو اکٹھا کر رہے ہیں، اور تمام اپوزیشن جماعتیں اکٹھی ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ شاہد خاقان صاحب کی پارٹی کا، تو اوبویسلی محمود اچکزئی صاحب کا مینڈیٹ ہے، وہ ان سے بھی بات کریں گے ایز پر خان صاحب کے انسٹرکشن کے. ملاقات نے گزشتہ ہفتے بھی بلایا ہوا تھا تو ملاقات نہیں ہو سکی. شعیب شاہین کے حوالے سے شیر افضل مربت نے ایک ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ پاکستان آج کے مین اسٹریم میڈیا پر کتنا بات کروں گا. شعیب شاہین کو کمپنی کا بندہ قرار دیا ہے شیر افضل مربت نے. آپ کیا سمجھتی ہیں، خان صاحب نے سوال سے کوئی بات کی ہے کہ دوبارہ بلایا جائے گا، اختلافات ختم کیے جائیں، تحریک آگے کیسے بڑھے گی پھر آپ لوگ؟ دیکھیں، یہ تحریک کسی بھی ہستی کی وجہ سے نہیں ہے، نہیں محتاج نہیں ہے. لیٹس پٹ اٹ دیٹ وے. ایک عمران خان پورے پاکستان کے لیے پورا ہے. اگر شعیب شاہین صاحب کی اور شیر افضل کی کوئی لڑائی ہے یا کسی اور کی ہے، وہ ہم پارٹی کے اندر ریزالو کر لیں گے. ٹویٹ کرنے سے پاکستان نہیں ٹوٹا. 9 فروری کو انہوں نے جھوٹا الیکشن کروایا کیونکہ 8 فروری کو یہ عوام کو فیس نہیں کر سکے. یہ باتیں ہیں، مین ایشو ہے عزم استحکام. اس سے دھیان ہٹانے کے لیے کبھی اس نے ٹویٹ کر دی، کبھی اس نے کھانا نہیں کھایا، کبھی اس نے گاڑی بدل لی. یہ فضول باتیں، یہ کوئی رپورٹیں نہیں ہیں. یاد رکھے، بڑے بڑے نام تھے، چلے جائیں گے، پریس کانفرنس کر لیں گے، پارٹی نہیں رہے گی. الحمدللہ پارٹی تو اس سے ڈبل سٹرونگ ہو گئی ہے. جب وی او این سی ہو رہی تھی، جب یہ لوگ ہم سے جا رہے تھے، ہم 40% 47% پاپولیرٹی پہ تھے، اب تو 80% پہ، 87% پہ. کوئی فرق نہیں پڑتا ان چیزوں سے. ایسے ہی ڈرامہ ہے. یہ بتائیے گا کہ کچھ لوگ پارٹی آپ سے چھوڑ گئے، انہوں نے پریس کانفرنسیں کر لی، اب کچھ لوگ کیا وہ واپس آنے کے چکر میں، تو آج ایک بندے نے آپ کے خلاف بیان دے دیا آگے عدالت میں، تو یہ کیا چل رہا ہے؟ کچھ واپس آنا چاہ رہے ہیں، کچھ بیانات دے رہے ہیں؟ نو کمنٹ. نہیں، خان صاحب نے اس دن 2 بات کی عدالت میں. کہ ایک ایسے لوگ تھے جو پارٹی سے گئے ہیں مجبوری، دہشت گردی، ان کی بیویاں، ان کی بچیاں، ان کا سٹاف، ان کا گھر بربادی کر دی. دوسرے وہ لوگ ہیں جن کی فائلیں تھیں اور وہ اپنی فائلیں یا جو بھی ہے اس کی وجہ سے چلے گئے. کہتے ہیں دونوں کا میں الگ الگ فیصلہ کروں گا، خود کروں گا، کیس بائی کیس کروں گا. چلیں؟ پرویز کھٹک وہ پیش ہوئے تھے اور عجب سا سین تھا. ان سے بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی، بیان نہیں دے پا رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں یہاں پہ غلط بیانی کیسے کروں. بہرحال ان کا صرف ایگزامینیشن ان چیف ہوا اور اس کے بعد جو ہے جو کراس ایگزامینیشن کے لیے وہ شاید تیار نہیں تھے اور اس کے بعد وہ چلے گئے. باقی آئندہ کی جو اس کی سماعت ہوگی اس میں ان کا کراس ایگزامینیشن ہوگا، پھر دیکھیں گے. لیکن جو ان کا سٹیٹمنٹ ہوا ہے، پروسیکیوشن اس وقت یہ کوشش کری تھی کہ ان کو ہاسٹائل وٹنس ڈکلیئر کرا دیا جائے. یعنی انتہا ہے، اگر آپ سچ بولیں گے یا آپ اگر وہاں پہ ان کے مطابق نہیں بولیں گے تو ہاسٹائل وٹنس ان کو ڈکلیئر کرانے کی کوشش کی گئی. لیکن اگلی پیشی میں جب جرا ہے اس میں تو ایسا کچھ ہو نہیں سکتا. باقی آپ سب دوستوں کو پتہ ہے اس وقت رول آف لاء کی جو صورتحال ہے، اس لیے ہم نے تحریک انصاف لائرز فورم نے کل ایک سیمینار بھی رکھا ہے رول آف لاء کے اوپر اور لیجنڈ ہوٹل میں، جس میں پورے پاکستان کے لائرز آ رہے ہیں. ہمارا مقصد اس میں صرف ایک ہے، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری. کیونکہ جو 6 ججز کا لیٹر آیا ہے اس سے یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تمام کی تمام جوڈیشری، تمام ججز جو ہیں وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی بات کر رہے ہیں اور وہ کسی بھی پریشر کو جو ایک غلط طریقے سے عدلیہ پہ گزشتہ 70 سال سے امپوز کیا جا رہا تھا اس کو نگیٹ کر دیا. تو انشاءاللہ تعالی آگے جو کیسز آ رہے ہیں، جو مطلب آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی عدت والا کیس ہے وہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کو بھی ہم اس میں سمجھتے ہیں کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. کیونکہ جو معاملات ہیں جیسے پہلے عدلیہ کو چلانے کی کوشش کی جا رہی تھی اب وہ نہیں ہوگا اور اس میں پورے پاکستان کے وکلا جو ہیں اس ایشو کے اوپر اکٹھے ہیں. اچھا یہ بتائیے گا، ایک تو ابھی آپ
کہ آپ کے جو بھی لیڈرز ہیں وہ آ کے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں چیف جسٹس سے اور سپریم کورٹ سے انصاف کی امید ہے، لیکن والی میڈیا جو ہے وہ بار بار تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں چیف جسٹس کو. تو اس ساری صورتحال میں جب آپ کی 25 مئی کی پٹیشن بھی پینڈنگ ہے تو کیا سمجھتے ہیں کتنی امیدیں آپ کو عدلیہ سے انصاف کی؟ دیکھیں پہلی بات ہے وہ چیف جسٹس صاحب کو نہیں، جو ایکٹس ہوتے ہیں نا ان کو تنقید کا نشانہ بنانا وہ حق ہوتا ہے. اگر وہ آپ سمجھتے ہیں کہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہے تو وہ آپ کا حق ہے، اس کو بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور جیسے کہ انہوں نے لاسٹ ٹائم ان کے وکیل نے ایک یہ بھی بات کی تھی کہ ہمیں اعتماد نہیں، تو یہ قانون میں اس چیز کی گنجائش موجود ہے. جہاں تک رہی عدلیہ سے امید کی، میں نے پہلے ہی کہا جو 6 ججز کا لیٹر آئے یہ پاکستان کی تاریخ کی بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے. تحریک انصاف کو اب بہت زیادہ امیدیں ہیں کہ انشاءاللہ تعالی، کیونکہ ہمارے کیسز میں کچھ غلط نہیں ہے. کوئی بھی کیس ہے چاہے ریزرو سیٹس کا ہے وہ بنتا ہے قانونی اور آئینی طور پہ ہمارا حق بنتا ہے. چونکہ اب عدلیہ کے اوپر وہ پریشر نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، تو میں یہ کہوں گا بہت زیادہ ہمیں امید ہے کہ ہمیں انشاءاللہ مکمل انصاف ملے گا. سندانہ کچھ کہیں گے؟ تو بیچ میں ہاں آنا ہوگا. کٹہرے میں آتی ہوں. ہاں اچھا جی ایک سیکنڈ سر، تھوڑا سا یہ میں میں وجہ بھی بتا دیجیے گا ملاقات نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ سب کے انتظار کرنے کا شکریہ، اور آج پھر آپ کے سر پہ ٹینٹ نہیں ہے. آئی تھنک آپ پی ٹی آئی سے کہیں گے کہ انشاءاللہ کچھ آپ انتظام ہو. پنجاب کی حکومت کا تو یہ حال ہے کہ اندر اڈیالہ کچرے سے بھرا ہوا ہے اور باتیں ان کی آسمانوں سے ہو رہی ہیں کہ جی ہم ٹیکنالوجی لائیں گے، سولرز لائیں گے، ایک ٹینٹ نہیں ہے اور کچرا نہیں اٹھا سکتے. یہ ان کی حالت ہے. دوسری بات، آج ایک ایسے احمقانہ کیس میں ہمیں خان صاحب سے نہیں ملنے دیا. اتنے بزدل ہیں. القادر واحد کیس ہے جس میں حکومت وقت 2019 سے لے کے آج تک سود کھا رہی ہے. 13 ارب 94 کروڑ روپیہ سود القادر کا جو پیسہ سپریم کورٹ میں داخل ہوا ہے، جو